الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم کیا آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے گھروں سے نکلے وہم الوف وہ ہزاروں میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے فقال لهم اللہ موتوا اللہ نے حکم دے دیا کہ مر جاؤ وہ مر گئے ثم احیاہم پھر اللہ نے ان کو بعد میں زندہ کیا ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستہ میں جہاد کرو قتال کرو وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ سمیع علیم اللہ رب العزت سننے والا جاننے والا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے فیضاعفہ اللہ اس میں اضافہ کرے گا لہو اس کے لیے اضعافا کثیرا بہت زیادہ اضافہ کرنا واللہ یقبض اللہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے وہ یبسط اور رزق میں وسعت کر دیتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہاں بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے پہلے عرض کیا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اور ان کی نسل میں جو آگے چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 کے قریب انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے اور اللہ نے انہیں کتابیں بھی عطا فرمائیں آسمانی تورات زبور انجیل یہ انہیں عطا فرمائیں واقعہ اس طرح ہے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ بنو عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑی جھگڑالو قوم تھی اور بہت زیادہ تھے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہوا یہ بنی اسرائیل نکل کر وہاں سے بھاگ گئے ان کا وہاں جائیں گے مارے جائیں گے لہٰذا ہم نکل جاتے ہیں یہ نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور جب پہاڑوں کی طرف چلے گئے اللہ نے وہیں نے موت دے دی اور یہ سارے کے سارے وہاں مر گئے کیا تعداد تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی تعداد 4000 تھی بعضوں نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 8000 تھی بعض روایات میں آتا ہے ان کی تعداد 10,000 تھی بعض روایات میں کہ ان کی تعداد 30,000 تھی بعض میں 40,000 اور آخری 70,000 تک کی تعداد لکھی ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 4000 یہ تو یقینی تھی وہاں ان پر موت طاری ہوگی اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا 8 دن گزر گئے جب گئے دیکھا تو رو گئے اور رو کر کیا کہا یا رب بقیت وحیدن اے اللہ میں اکیلا رہ گیا
جب یہ کہا تو اللہ نے ان کی طرف وحی کرتے ہوئے فرمایا انی قد جعلت حیاتہم الیک، تیری وجہ سے ان کو زندہ کرتا ہوں، اور فرما دیا احیوا باذن اللہ، اللہ کے نام سے زندہ ہو جاؤ، اور وہ سارے زندہ ہو گئے، سارے کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس علاقے میں طاعون کی بیماری آ گئی، طاعون کی وبا جب پھیلی تو وہ لوگ وہاں کے نکل کر بھاگے، ان کا ہم بھی مر جائیں گے، اور بھاگ کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور اللہ نے وہاں ان سب کو موت دے دی، اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا جب گزر وہاں سے ہوا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، تو انہوں نے دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا کے صدقے میں ان کو زندہ کر دیا۔ گویا اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ موت و حیات کا مالک میں ہوں، لہٰذا موت سے ڈرو گے تو مفر پھر بھی نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بند قلعوں کے اندر بھی ہو، وہاں بھی تمہیں موت آ کر رہی۔ فرمایا موت سے بھاگے، لیکن میں نے تمہیں موت دے دی، اللہ نے موت دے دی وہاں۔ تو اس لیے موت سے کبھی آدمی کو نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس علاقے میں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہو، جو آدمی وہاں رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے نکل کر نہیں بھاگنا چاہیے دوسرے علاقے میں، اس لیے کہ اگر وہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس وبا کے اثرات ان کے ساتھ جائیں، اور دوسرے علاقے میں بھی وہ وبا پھیل جائے۔ ان کو وہاں ہی رکنا چاہیے، موت و حیات اللہ۔ ہاں باہر والا بھی اس علاقے میں نہ آئے جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، وہاں نہ آئے۔ احتیاطی تدابیر لازمی ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن موت و حیات اللہ کے قبضے میں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کا رزق پورا نہ ہو جائے، جو اللہ کے ہاں رزق لکھ دیا گیا ہے وہ رزق پورا ہوگا ہر حال میں۔ تو اللہ رب العزت ہی موت و حیات کے مالک ہیں۔ تو فرما دیا کہ یہ بھاگے وہاں سے، لیکن اللہ نے ان پر موت طاری کی کہ تم موت سے بھاگے ہو، موت تو میرے قبضے میں ہے۔ اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس سے ایک اور چیز اور نکلی، وہ کیا کہ قبر میں عذاب ہوگا، اس پر بھی استدلال ہے۔ کیسے کہ جب اللہ انہیں یہاں حیات دے رہے ہیں تو ایک آدمی قبر میں ہے، قبر عالم برزخ میں ہے، تو برزخ میں اللہ اس کو حیات برزخی دیں گے، اور جو جسم پر نعمتیں اللہ کرتے ہیں ان کا بھی اسے پتہ چلتا ہے، جو عذاب دیتے ہیں اس کا بھی اس کو پتہ چلتا ہے۔ یہ پتہ چلا تو یہاں اسی کا یہ تذکرہ ہے، اور فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں جانا؟ ترا کا معنی تو عربی میں دیکھنے کا آتا ہے، اور دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آنکھوں سے دیکھنا اور ایک دل سے دیکھنا۔ تو یہاں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا ہے، آپ تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، ہم سے بہت پہلے کے ہم نہیں دیکھ سکتے، قیامت تک آنے والے آدمی کو کہہ دیا الم ترا الم تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اور ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ ہے اس کا، آپ علیہ السلام کو پتہ۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت پہلے کا، آخر میں اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی سے؟ فرمایا کہ یہ وہ قصہ ہے کہ جو ہم آپ کو نوحی الیک کا، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ ہے، وہاں کیا گیا الم تر کیف فعل، وہاں بھی الم تعلم کے معنی میں ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ واقعہ ہوا تھا اصحاب فیل کا؟ تو یہ معلوم کے معنی میں الم تعلم، کیا آپ کے علم میں ہے؟ اور یقیناً آپ کے علم میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وہی بتایا، فرمایا آپ کے علم میں ہے کہ وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے، ہاں ہزاروں میں نکلے، لیکن فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا مر جاؤ، موت طاری کر دی، وہ مر گئے، ثم احیاهم، پھر اللہ نے زندہ کیا، 8 دنوں کے بعد زندہ کیا۔ اکثر روایات میں یہ ہے، بعض میں ہے کہ کافی عرصے کے بعد ان کو زندہ کیا، ان کے جسم سے گوشت بھی پگھل چکا تھا، سڑ چکا تھا، ہڈیاں الگ تھی، اللہ نے پھر انہیں زندہ کر کے بتایا کہ اس طرح ہے۔ اور میں نے عرض کیا موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، اپنے بیڈ پر بستر پر ہیں، کچھ لوگ گئے ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے، تو بڑے غمزدہ تھے، کہا کیوں غمزدہ ہو، ڈر رہے ہو موت سے؟ تو حضرت خالد ابن ولید کا جواب تھا نہیں، موت سے میں نہیں ڈر رہا ہوں، میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے
جہاں تیر یا تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو پورے جسم پر، لیکن فرمایا کہ میں بزدلوں کو یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے سبق حاصل کرو۔ پوری زندگی میدان جہاد میں کٹی اور جگہ جگہ، لیکن آج میں بستر پر ریڑھیے رگڑ کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، لہٰذا اگر جہاد میں جانے سے موت ہی ہوتی تو مجھے موت آتی۔ اللہ، موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس کو چاہے موت دے دے اور جس کو چاہے موت نہ دے۔ مجھے شہادت نہیں دی اللہ نے، اور آج میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں، لہٰذا اس لیے جہاد سے نہ بھاگو یہ سمجھ کر کے کہ جہاد میں گیا تو مر جائے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہی، ان کے جسم کا کوئی ایسا نہیں تھا جہاں پر زخم نہ لگا ہو جہاد میں تلوار یا نیزے یا تیر سے، لیکن آخر میں تبھی موت دنیا سے گئے اور فرمایا لوگو مجھے دیکھ کر سبق حاصل کرو کہ آج میں اس شہادت کے مرتبے سے محروم جا رہا ہوں۔ اگر موت میدان میں آتی تو میں تو میدانوں کا شاہ سوار تھا، میدانوں میں رہا، لیکن وہاں موت نہیں آئی، اس لیے کہ موت اللہ کے قبضے میں ہے، جس سے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے مار دے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، اس نے تو موت اور حیات کو اس نے بنایا ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، یہ اس کے قبضے میں ہے، لہٰذا اس لیے فرمایا کہ اس سے تم نہ بھاگو اور ایسا نہ کرو۔ یہاں اس کا تذکرہ ہوا، آگے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ رب العزت لوگوں پر فضل کرتے ہیں کہ ان کو زندہ کر دیا، اللہ زندہ رکھتے ہیں، اللہ موت دیتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایمان والوں کو جہاد پر ابھارا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو آگے بڑھو، تمہیں موت اگر نہ لکھی ہوئی تو نہیں آئے گی، لہٰذا اللہ کے قبضہ میں یہ سب کچھ ہے۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، اعلائے کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے تم لڑو، اپنی جانوں کے ذریعے بھی، مالوں کے ذریعے بھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو اللہ رب العزت سننے والا ہے، اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو آخر میں عزتیں اور عظمتیں دے گا، اور جس نے شہادت حاصل کر لی تو قیامت کے دن کوئی اور دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ وہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میری تمنا ہے۔ کیوں دوبارہ جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ جو مزہ تیرے نام پر جان دینے میں آیا ہے وہ جنت کی بہاروں میں نہیں آیا مزہ، اس لیے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ تو فرمایا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں جہاد ہوتا ہے جان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسلحہ خریدا جاتا ہے، جو مجاہد ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ تو آگے اللہ نے اسی کا بتایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ اللہ غریب نہیں ہے کہ قرض مانگ رہا ہے، نہ۔ یہ منافق کہنے لگے کہ دیکھو جی اب ان کا خدا غریب ہو گیا اور قرض مانگ رہا ہے، نہیں، یہاں قرض سے تعبیر کیوں کیا؟ فرمایا تم جہاد میں خرچ کرو گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو گے، میرے راستے میں خرچ کرو گے، یہ اس طرح ہے جیسے قرض دے دیا مجھے۔ اور کسی کو قرض دیا جاتا ہے تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، بالآخر مل ہی جاتا ہے اس کو قرض، دنیا میں نہ ملے آخرت میں اس کا بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ جب اس کا بدلہ ملنا یقینی ہے تو اس کو بھی قرض اس لیے کہا کہ جو جہاد میں یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور اس کو عطا کریں گے۔ اور قرض حسن کہا، قرض حسنہ کس سے کہتے ہیں؟ قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کسی کو قرض دیا پھر اس سے مطالبہ واپسی کا نہیں، بھائی کب دو گے، روزانہ ٹیلی فون، ہاں بھائی وہ قرض میرا کب دو گے، آپ کے پاس قرض تھا کب، نہ دے گیا بھول گیا، بس جب بنا دے دے گا وہ خود ہی، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تانا بھی نہ دے اس کو میں نے تمہیں قرض دیا ہوا ہے، اس کو تنگ بھی نہ کرے اور اس کو مجبور بھی نہ کرے، وہ خود دے گا، اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ نتیجہ کیا ملے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ، اللہ اس میں اضافہ کریں گے، دگنا کر لیں گے، اضعافاً کثیرہ، بہت زیادہ۔ کتنا زیادہ؟ مفسرین نے لکھا اور محدثین نے لکھا کہ 700 تک اللہ اضافہ کر دے گا، ایک کے بدلے میں 700۔ ایک آدمی
1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کو 1 روپے کا اجر ملے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے 700 خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ ایک آدمی عام سلام کرتا ہے السلام علیکم، اس کو وہاں 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک آدمی میدان جہاد میں کھڑا ہو کر دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے، اس کو 700 سے 10 کو ضرب دو تو کہاں چلی جائیں گی؟ ایک کے بدلے میں 700 ہیں، تو لہٰذا یہ اس کو ملے گا۔ تو فرمایا اللہ تو دگنا دیتا ہے اور اللہ زیادہ کرتا ہے 700 تک، اور فرما دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے میرا مال کم ہو جائے گا، نہیں، کم کیوں ہوگا؟ واللہ یقبض و یبسط، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تنگ بھی کر دیتا ہے، اللہ وسعت بھی دے دیتا ہے۔ کبھی اللہ چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، اور کبھی اللہ چاہتا ہے اتنی وسعت دے دیتا ہے کہ وہ حیران ہوتا ہے یہ کہاں سے آیا۔ یہ مال میں کمی اور مال میں اضافہ، یہ آپ کی محنت اس میں شامل نہیں ہے، اس میں آپ کا نہیں، یہ تو سب میرے رب کی طرف سے ہے جس پہ انعام کرے۔ لہٰذا کمی اور اضافہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات ہے اسی کے لیے خرچ کرو گے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف قیامت کے دن لوٹائے جاؤ گے، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خرچ کرو تو یہ سوچ کر خرچ کرو کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، نام و نمود مقصود نہ ہو اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، اور وہ اللہ قدردان ہے، وہ تمہیں 1 کے بدلے میں 700 عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک